جس چہرے کو تکتی تھی اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا۔ اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ یہاں لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔ ابو بکر صدیق القادری الشاذلی، حضرت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب اور جناب حافظ محمد علی سہروردی صاحب، آج کے لیے قرآن کی فضیلت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ روایتوں میں آیا ہے کہ قرآن پاک کا پڑھنے والا جب انتقال کر جاتا ہے اور اس کے اہل تجہیز و تکفین میں مصروف ہوتے ہیں، اس وقت قرآن حسین و جمیل شکل میں آتا ہے اور اس قرآن پڑھنے والے کے سر کے پاس اس وقت تک کھڑا رہتا ہے جب تک وہ کفن میں لپیٹ نہ دیا جائے۔ پھر جب وہ کفن میں لپیٹ دیا جاتا ہے، قرآن کفن کے قریب اس کے سینے پر ہوتا ہے۔ پھر جب وہ اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے اقارب رخصت ہو جاتے ہیں، اس کے پاس منکر نکیر آتے ہیں اور اس کو قبر میں بٹھاتے ہیں، اتنے میں قرآن آتا ہے اور اس میت اور ان فرشتوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ وہ دونوں فرشتے قرآن سے کہتے ہیں ہٹو تاکہ ہم اس سے سوال کریں، یعنی اس میت سے سوال کریں۔ تو قرآن کہتا ہے کعبے کے رب کی قسم یہ نہیں ہو سکتا، بلا شبہ یہ میرا ساتھی اور دوست ہے اور میں اس کی حمایت و حفاظت سے کسی حال میں باز نہیں رہ سکتا، اس کی پوری حمایت کرتا رہوں گا۔ مطلب ناظرین، اس روایت سے پتہ چلا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کا قرآن پاک کتنا ساتھ دیتا ہے۔ سید صاحب، عشق رسول پہ گفتگو ہو رہی ہے، آنسو بہانا کیسا ہے؟ طیبہ کی یاد میں، مدینے کی یاد میں، حضور پنو صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یاد آئے تو ان کے عشق میں اگر آنکھوں سے آنسو بہ نکلیں، یہ کیسا عمل ہے؟ دیکھیے ماشاءاللہ، آنسوؤں کا بہہ نکلا یہ تو محبت کا کمال ہے، اور آنسوؤں کی قدر و قیمت بارگاہ الوہیت اور بارگاہ مصطفیٰ کریم میں بہت زیادہ ہے۔ خوف خدا کے حوالے سے دیکھیں جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، جو اللہ کے خوف میں اللہ رب العالمین ان کے چہروں کو جہنم کے قریب نہیں کرے گا جس آنکھ سے ایک قطرہ بھی اللہ کے خوف میں نکلا ہو۔ تو یہ آنسوؤں کی تو بڑی قدر و منزلت ہے، جبکہ وہ عشق اور اپنی نسبت اور اپنے اس خیال کی غمازی کر رہی ہو۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آنسو بہانا یہ تو یقیناً عشق کا کمال ہے، اور یہ انہماک اور استغراق تام کی بہت بین دلیل ہے۔ اور اس کو اگر بچپن سے کیفیت کو بھڑکایا جائے، رکھا جائے، تو یہ کیفیت اپنے شعور کی منزلوں پر پہنچنے کے بعد یہ شعوری نتیجہ پیش کرتی ہے، ٹریننگ دی جائے بچوں کو۔ جی بالکل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ذکر کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی شرازہ بندی کے لیے ان کو یہ حکم دیا کہ اپنے اولاد کو چند چیزیں وہ سکھائیں۔ فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، اپنے بچوں کو 3 چیزوں کی عادت ڈالو، 3 چیزوں کے آداب بتاؤ۔ پہلی چیز حب نبیکم، کیونکہ ایمان بالغیب کا تعلق آپ کے نبی کی ذات سے، رب پر ایمان کا تعلق نبی کے ساتھ ہے۔ نبی کو چھوڑ کر رب کو مانیں گے تو وہ قابل قبول نہیں، وہ ابلیس کا حلاوہ دیکھ چکے ہیں۔ تو فرمایا ادبوا اولادکم ثلاثۃ خصال حب نبیکم، 3 چیز اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ پہلی چیز ہے نبی کی محبت، وہ حب اہل بیت ہی، اور نبی کے اہل بیت، اس میں صحابہ اہل بیت تمام مراد ہے۔ اور فرمایا وہ قراءۃ القرآن، جو آپ نے پڑھا، اور قرآن سے ذوق اور اس کی محبت کو سیکھیں۔ وقت ہوا ہے مختصر سے بریک کا، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات طالب کے ساتھ، اور آج ہم نے گفتگو کی عشق رسول کے تقاضے کیا ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص یہ دعویٰ تو کر رہا ہے کہ میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت رکھتا ہوں، عشق رکھتا ہوں، اور آج کے اس پروگرام میں ہم نے تفکر کیا کہ عشق رسول کے دعویٰ کرنے والوں کے لیے اس کے تقاضے کیا ہیں، وہ کون سے راستے ہیں، وہ کون سے کٹھن راستے ہیں جن سے گزر کر ہر عاشق رسول یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں اپنے دعوے میں سچا ہوں۔ عشق رسول کے تقاضے کیا ہیں یہ پوچھنا ہے تو حضرت بلال حبشی سے پوچھیں کہ جنہیں تپتے ہوئے صحرا میں جب الٹا لٹایا گیا اور کمر پر جب کوڑے مارے گئے اور کہا گیا کہ اعلان کرو کہ تم رفاقت محمد چھوڑتے ہو، تو فرمایا نہیں، میں رفاقت محمد نہیں چھوڑتا، چاہے تم میرے جسم کے ایک ایک قطرہ خون کو نچوڑ لو۔ عشق رسول کے تقاضے کو پوچھنا ہے تو سیدنا صدیق اکبر سے پوچھیے کہ جب ہجرت مدینہ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا تو چند لمحوں میں سیدنا صدیق اکبر سامان سفر لے کر آ گئے۔ حضور نے پوچھا ابو بکر اتنی جلدی آ گئے، گویا تم پہلے سے تیار تھے؟ تو فرمایا
اے اللہ کے رسول، جس دن آپ نے یہ ہدایت فرمائی، جس دن آپ نے یہ حکم فرمایا کہ ایک دن یا ایک رات ایسی آئے گی جب مدینے کی طرف ہجرت کرنا ہوگا، اس وقت سے لے کے آج تک ابو بکر سویا نہیں ہے، بلکہ سامان سفر کو باندھ کر اپنے ساتھ رکھا کہ جب حکم ہو جائے تو چند لمحوں میں آپ کے پاس حاضر ہو جائے۔ عشق رسول کے تقاضے پوچھنے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھیے۔ فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہوتے اور کچھ دیر ہوتی تو ممبر رسول پہ ہاتھ پھیر کر اپنے جسم پہ مسا کر کے عشق مصطفیٰ کا مظاہرہ کرتا۔ عزیزان من، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم امتیوں کے لیے، اللہ کے دین کے لیے طائف کی گلیوں میں پتھر کھا سکتے ہیں، تو ہم عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے اس دور میں عشق مصطفیٰ کے لیے، عظمت مصطفیٰ کے لیے، مقام مصطفیٰ کے لیے، ناموس مصطفیٰ کے لیے کچھ سختیاں برداشت نہیں کر سکتے، تو ہمارے عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کہاں ہے؟ یہ ہمارا آج کا سوال تھا، اور اس پر سہراسل گفتگو ہوئی کہ اتباع رسول ہی اصل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل نوید اور بات ہے۔ اس پر غور و فکر کرنا یہی ایک نقطہ ہے جس پر عمل کر کے ہم عشق رسول کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ اس وقت امت مسلمہ جن مصائب سے دوچار ہے، جن تکالیف سے دوچار ہے، اس میں ہم سب کے لیے بہترین ہتھیار عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہر پروگرام کی طرح آج بھی ہم دعا بھی کرتے ہیں اور دوا کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پورے پاکستان میں جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں تو مصیبت زدہ لوگوں کو اس سے نجات عطا فرمائے۔ اور آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک نے احساس زندگی کا کے نام سے اس مہم کا آغاز کیا ہے۔ احساس زندگی کا ایک مقصد کا نام ہے، احساس زندگی کا ایک نظریے کا نام ہے، احساس زندگی کا ایک مشن کا نام ہے، احساس زندگی کا ایک احساس کا نام ہے جو ہمیں راستہ دکھاتی ہے کہ آگے بڑھیے اور مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کیجیے، جو ہمیں راستہ دکھاتی ہے کہ آگے بڑھیے اور قسم پرسی کی زندگی گزارنے والوں کی مدد کیجیے، جو ہمیں احساس دلاتی ہے کہ آگے بڑھیے اور سسکتے ہوئے، بلکتے ہوئے، پیاس میں بلکتے ہوئے بچوں کی مدد کیجیے، جو ہمیں احساس دلاتی ہے کہ آگے بڑھیے اور کھلے آسمان تلے رہنے والی ہماری ماں بہنوں کی مدد کیجیے۔ آئیے ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی اپیل پر اپنے عطیات جمع کروائیے۔ صرف 2500 روپے پاکستانی رقم کے مطابق 2500 روپے ایک مہینے کے لیے ایک خاندان کی کفالت کرنی ہے۔ 6 اشخاص پر، 6 افراد پر مشتمل خاندان 2500 روپے کا منتظر ہے۔ آئیے اپنے مال کا کچھ حصہ ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کی اپیل پر اس عطیے میں جمع کروائیے، انشاءاللہ تعالی آپ کو دین و دنیا میں اس کی سرخری حاصل ہوگی۔ عشق رسول کے تقاضے پر ہم نے گفتگو کی، اور میں محمد علی سہروردی صاحب، حافظ محمد علی سہروردی صاحب سے گزارش کروں گا ایک کلام انہوں نے ابھی پڑھا، اس کا ایک اور شعر اگر میری فرمائش پہ پڑھ دیں، اور اس کے بعد جو کلام